ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور حسب معمول اس سے پہلے کہ خاکسار کچھ مزید عرض کرے، فاقد بھائی میری آواز آ رہی ہے اور تصویر جی آ رہی ہے جی جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اچھا پیارے بھائیوں، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کو یوں کر لیں کہ وہ جو ایک موضوع شروع ہوا تھا میثاق النبیین، آیت میثاق النبیین، اور جس آیت سے دھکے کے ساتھ بعض مولوی حضرات جو ہیں وہ ختم نبوت کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، اس سلسلے کا یہ کہہ لیں کہ یہ 5واں پروگرام ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو ہے آخری پروگرام ہو، کیونکہ اگر باقی موضوعات ہیں ان کے اوپر بھی ظاہر بات کرنی ہے ہم نے۔ اس موضوع کی ڈسکشن کے دوران ویسے تو مولوی حضرات کرتے ہی رہتے ہیں، ان کو بڑا شوق ہے کہ انہوں نے جماعت احمدیہ کے خلاف ایسی باتیں پھیلانی ہیں نفرت انگیز کہ جس سے لوگوں میں جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت پھیلے۔ لیکن اس موضوع کے دوران ایک مولوی صاحب نے بار بار یہاں پر آ کر اس طرح کی باتیں کی جن سے یہ تاثر دینے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ گویا نعوذ باللہ معاذ اللہ جماعت احمدیہ مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ان کا مقام ہے، جو اعلیٰ و عرفہ مقام ہے، وہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت مرزا صاحب کو دیتی ہے، اور بغیر کسی ثبوت کے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، بغیر کسی حوالے کے یہ بات بار بار کی گئی، اور اس قدر اس کو دہرایا گیا کہ پھر ہم نے سوچا کیوں نہ ہم پھر عوام کو یہ بتائیں، یہ دکھلائیں کہ صرف منہ سے بولنا بات نہیں ہوتی، اصل میں پریکٹیکلی کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے اوپر جو ہے ان کی حد تک کا موجب بن رہا ہے۔ کیا وہ ہمارا عقیدہ ہے یا غیر احمدیوں کا عقیدہ نزول مسیح ہے؟ اس کو اسی بارے میں خاکسار جو پہلا حصہ ہے ہمارے پروگرام کا، اسی بارے میں کچھ 10-11 پوائنٹ پیش کرے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے دوسرے حصے میں ہم اسی موضوع سے متعلق دوستوں کو دعوت دیں گے کہ وہ ضرور آ کر اس میں شرکت کریں، اور اگر کوئی سوال ہے ان کا اس بارے میں تو ضرور پیش کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب جہاں تک پیارے بھائیوں موضوع ہے یہ جسمانی نزول عیسیٰ، تو ایک بہت اہم بات جو کہ غیر احمدی علماء اور جو باقی حضرات ہیں وہ اکثر اس کو ڈاج دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو عقیدہ ہے جسمانی نزول کا وہ خلاف قرآن عقیدہ ہے، خلاف قرآن عقیدہ ہے۔ اگر قرآن پاک میں جسمانی نزول کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوتا تو ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم اس کا انکار کرتے۔ کیوں؟ جماعت احمدیہ مسلمہ قرآن پاک کے ایک ایک لفظ پر ایمان لے کے آتی ہے۔ اور دوسری سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ جو جسمانی نزول مسیح ہے وہ جسمانی رفع مسیح کی فرع ہے۔ جسمانی رفع مسیح، رفع عیسیٰ علیہ السلام کو جب تک قرآن پاک کی محکم آیات سے یہ حضرات پیش نہ کر دیں، ان لوگوں کا جسمانی نزول مسیح کے اوپر زور دینا اور بغیر اس بات کے زور دینا کہ ان کے پاس جو اصل ہے یعنی جسمانی رفع آسمانی، اس کے لیے کوئی محکم دلیل نہیں ہے،
اور آپ نے سنا ہوگا یہاں پہ بھی ایک صاحب آ کے بار بار کہا کرتے ہیں جی بڑی دلیلیں ہیں جی میرے پاس، میں نے یہ دلیل پیش کر دی، میں نے وہ دلیل پیش کر دی. پتہ نہیں ان کو سمجھ نہیں آتی. ہم بار بار کہتے ہیں جناب جب عقیدہ بنانا ہو تو ایسی آیت پیش کریں جو قطعیت و دلالت ہو، جس پہ صاف لکھا ہو یہ بات. یہ نہیں کہ جناب یہ کمرہ، وہ جو آپ نے لطیفہ سنا ہوگا کہ جی یہ کمرہ 2 فٹ لمبا ہے اور یا چلیں جی 10 فٹ لمبا ہے 5 فٹ چوڑا ہے تو میری عمر ثابت ہوگی اس سے. جی بات وہ ہونی چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہمیں دکھائے کہاں پہ لکھا ہوا ہے، نہیں لکھا ہوا. پھر وہ لوگ جو ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ معاذ اللہ جماعت احمدیہ شفٹ کرتی ہے پرسنالٹیز کو اور حتیٰ کہ رسول کرتی ہے. بڑا ان کو شوق ہے ہمارے بارے میں حتیٰ کہ رسول ثابت کرنے کا. وہ الفاظ قرآن پاک میں جو کہ باقی انبیاء کے لیے استعمال ہوئے، باقی انسانوں کے لیے استعمال ہوئے، وہاں پر باقی سب کے لیے اور ترجمے کرتے ہیں اور معنی ہمیں بتاتے ہیں. لیکن جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو ان کا معنی یہ کریں گے جو ہماری مرضی ہے. کوئی بات نہیں اگر قرآن کے خلاف ہے، کوئی بات نہیں اگر قرآن پاک کی باقی آیات کے خلاف ہے، ہم تو کریں گے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے. جی ہم نے اپنے عقیدے کو سپورٹ اسی لیے طرح کرنا ہے کہ باقی سب کے لیے انہی الفاظ کے معنی اور ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے معنی اور ہوں گے. تو شفٹ کون کر رہا ہے جناب؟ مثلا قرآن پاک میں ہم نے بار بار یہ بات جو ہے اپنے پروگراموں میں بیان کی ہے، توفع یا توفی چلیں کہہ لیں لوگ، چونکہ زیادہ یہی لفظ سنا ہونا ہے. توفی کا جو لفظ ہے جی، باقی سب جو 23 جو مقامات ہیں ان کے اوپر یہ ترجمہ کریں گے یا نیند کا 2 جگہ پہ یا 21 جگہ پہ کریں گے وفات کا. لیکن جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئے کہتے نہیں جی ہم تو یہاں سے اس کا مطلب لیں گے کہ جو ہے وہ سامان پہ اٹھا لیا. کوئی کہتا ہے سامان پہ اٹھا لیا، اس کا ترجمہ کریں گے سورہ مائدہ کی والی آیت میں. کوئی کہتا ہے جی نہیں ہم جب پھنس جائیں سورہ آل عمران والی آیت میں تو کہتے ہیں ہم کہیں جی وہ نیند میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا اور پھر آسمان پہ اٹھا لیا. ٹھیک ہے جی. پھر قرآن پاک میں لفظ رفع کوئی مسئلہ لے لیں، باقی سب کے لیے اور ترجمہ کریں گے، حضرت عیسیٰ کے لیے اور کریں گے. تو سوال وہی ہے جناب شفٹ کون کر رہا ہے یہ بتائیں. آپ تو ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں، ہم آپ کو صرف الزام نہیں لگا رہے. یہی فرق ہے آپ میں اور ہمارے میں. ہم آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد تک کرتے ہیں، شفٹ کرتے ہیں ان تمام باتوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. پھر لفظ نزول کو لے لیں. جب وہی لفظ باقی انسانوں کے لیے آیا قرآن پاک میں بشمول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو وہاں پر جسمانی نزول تو نہیں آپ لوگ مراد لیتے. لیکن جیسے ہی حضرت عیسیٰ کے لیے یہ لفظ آیا جی احادیث میں تو آپ نے وہاں سے کہتے ہیں جی ہم تو اس کو جسمانی مانیں گے. تو شفٹ کون کر رہا ہے؟ امپورٹنٹ بات آج کے جو ہمارا یہ پہلا حصہ ہے یا آج کے پروگرام کا، ہم نے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ شفٹ کر رہا ہے تو کون کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، پھر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، سبق پڑھایا جاتا ہے کہ جی ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ نبی تو کوئی آ ہی نہیں سکتا. جی پھر کہتے ہیں کہ جی ہم جب کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک تو نبی نے آنا ہے تو فوراً کہتے ہیں جی وہ جو پرانا آ سکتا ہے. کیوں؟ صرف ایک نبی کے لیے اس بات کو شفٹ کرتے ہیں. وہ جو اپنی ڈیفینیشن جو ختم نبوت کی ہمیں پڑھاتے ہیں، پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ جی ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ کوئی نبی تو جی اب آ ہی نہیں سکتا. 1 سیکنڈ میں اس کو یوں تبدیل کرتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے کہ اللہ کی پناہ. تو پھر بتائیں جی شفٹ کون کر رہا ہے؟ حد تک کون کر رہا ہے؟ اگر ختم نبوت جو جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جان بھی قربان ہے، اس کی یہ ڈیفینیشن ہے
کہ آخری نبی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو پھر شفٹ کیوں کرتے ہیں؟ پھر اس میں باتیں ایڈ کیوں کرتے ہیں دوسرے لفظ میں بغیر کسی قرآنی ثبوت کے کہ جی وہ پرانا آ سکتا ہے، پیدا نہیں ہوگا جی، اپنی طرف سے پیدا نہیں ہوگا جی. تو شفٹ کون کر رہا ہے یہ بتائیں صرف. پھر ہمیں کہتے ہیں جی ختم نبوت سے مراد ہے آخری نبی. جی ہم تو نبیوں کی مہر مان بھی لیں تو مہر سے مراد ہم آخری لیں گے. پھر آپ سنا ہوگا بڑے لہج لہ کے نعتیں پڑھتے ہیں، ہمیں بھی بتاتے ہیں جی لا نبی آبادی، لا نبی آبادی. چلیں جی اچھی بات ہے، آپ نے یہی اسی لیے یہ لا نبی آبادی کی بار بار حدیث پیش کرتے ہیں نا، کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آخری ہونے میں جو فضیلت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی ہے، اس لیے کوئی آپ کے بعد نہیں آ سکتا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پریکٹیکلی آپ لوگ آخری نبی بنا کر پیش نہیں کرتے قرآن پاک کے خلاف. ٹھیک ہے جی. تو پھر شفٹ کون کر رہا ہے؟ منہ سے آپ مانے یا نہ مانے، پریکٹیکلی تو آپ لوگ یہی کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آخری ہونے میں فضیلت ہے، اور وہ فضیلت صرف اور صرف ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیں گے، اور دوسرے ہی لمحے وہ فضیلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گود میں ڈال دیتے ہیں. تو شفٹ کون کر رہا ہے یہ سوال ہے. پھر ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب آپ کو مختلف خطرات لاحق ہوئے، آپ نے لڑائیاں لڑیں، غزوات میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، ہجرت کے موقع پر جب آپ کی زندگی کو خطرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے، اور یہ وہ پوائنٹ ہیں جو عیسائی پیش کرتے ہیں جناب، اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین افضل الانبیاء ان کے لیے مکڑی کو بھیج دیا اور کبوتری کو بھیج دیا. اور جب وہ کہتے ہیں جب ہمارے نبی کی بات آئی، جب ہمارے جیزس کی بات آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. تم لوگ تو خود مانتے ہو، تو آپ خود بتاؤ کہ خدا کے نزدیک، یہ عیسائیوں کا سوال ہوتا ہے کہ خدا کے نزدیک پیارا کون ہوا، وہ جس کے لیے مکڑی کو بھیج دیا اور کبوتری کو بھیج دیا، یا جس کو اپنے پاس اٹھا لیا اور ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو شفٹ کون کر رہا ہے؟ افضلیت کون دے رہا ہے؟ آپ لوگ ہمارے بارے میں کہیں گے کہ نعوذ باللہ ہم افضلیت دے رہے ہیں. پھر اسی طرح پیارے بھائیوں ہمیں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ جی کوئی بات نہیں، مان لو جسمانی رفع کو، کوئی بات نہیں، اگر قرآن پاک میں نہیں ہے پھر بھی مان لو، جسمانی نزول کو بھی مان لو. کیوں؟ یہ ادھر بھی ہمارے بھی ایک کالر آتے ہوتے ہیں، تکبیر ٹی وی پہ گفتگو کرتے تھے، ان کی تان ہی وہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ جی حضرت عیسیٰ کی شخصیت پہ غور کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے ہیں معجزاتی نبی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دیکھیں قرآن پاک میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کیا، فلاں بھی معجزہ ان کا دکھایا، ان کی پیدائش کے اوپر غور کر لو. اتنا بڑے جو معجزاتی نبی ہیں ان کے بارے میں آپ جناب یہ اتنی سی بات نہیں مان سکتے کہ وہ جسمانی طور پہ آسمان پہ گئے ہیں اور جسمانی طور پہ نازل ہوئے ہیں. اور اس میں صرف یہی نہیں ہے جو کہ جو آج جو ہمارے کالر ہیں، ہم آپ کو پیارے بھائیوں اس سلسلے میں ایک جو ہے وہ ویڈیو بھی دکھانا چاہتے ہیں، اور وہ ویڈیو ہے جناب محمد علی مرزا صاحب کی. میں ذرا اس کو کھول دوں. آپ کو آواز آئی تھی فاقد بھائی یا نہیں ایک ویڈیو کی؟ چلے میں کھول دیتا ہوں پہلے. جی آئیے جی آئیے. ٹھیک ہے پیارے بھائیوں، یہ دیکھیں اسی سلسلے میں میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہمارے بارے میں یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد تک کرتے ہیں، آپ کے مقام کو کم کرتے ہیں، آپ کی جو عزت ہے اس کو شفٹ کرتے ہیں کسی اور کی طرف.
یہ محمد علی مرزا صاحب کی ایک میں آپ کو آڈیو دکھانے لگا ہوں. اس آڈیو کو سنیں اور یہ دیکھیں کہ کون شفٹ کر رہا ہے عزت کو اور کون جو ہے وہ حتیٰ کہ رسول جو ہے کر رہا ہے. یہ ہے جی وہ ویڈیو. اس کو میں ہلکا میں اس سائڈ پہ کر دوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ میں دکھا سکوں. اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور آپ یقین کریں جب بھی میں اس طرح کی ان کی باتیں سنتا ہوں تو انسان کونوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ یار ان لوگوں کو کوئی بھی حیا نہیں آتی. بہرحال یہ دیکھیں, یہ مجھے بتا دیں رفاقت بھائی کہ یہ اس کی آواز ٹھیک ہے؟ جی ابھی سٹارٹ کریں. قرب قیامت میں آنا کیوں ہے؟ درست ہے, ٹھیک ہے. چلے باقی دوست بھی جو ہیں اگر ہو سکے تو مجھے وہاں پر لکھ دیں. میں اس کو تھوڑا سا کھولتا ہوں, ایک دفعہ میں نوٹ کر لوں. دوستوں کو اس کی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے نہیں آ رہی مجھے ذرا بتا دیں. اگر میں کوئی کامنٹ کر دے کوئی دوست. یہ جو ویڈیو میں نے سنائی تھی اس کی کس دوستوں کو آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کوئی دوست کامنٹ میں لکھ دے کامنٹ سیکشن میں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے چلیں اب میں اس کو دوبارہ ایک دفعہ کر کے سکرین کو تو پھر میں دوبارہ اس کو میں پہلے ختم کرتا ہوں پھر میں دوبارہ شروع کرتا ہوں تاکہ اس میں کوئی اگر مڈل میں گڑبڑ ہو آواز کی تو مجھے ضرور بتا دیجیے گا. میں طارق بھائی آئے ہیں ان کو بھی ایڈ کر لوں. تو یہ پیارے بھائیو یہ وہ ویڈیو ہے جی, اس کو سنیں اور کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ کس طرح کی یہ لوگ حد تک کرتے ہیں, کس طرح سے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور باقی انبیاء کی. سنیں ذرا. اب رہے گی حکمت کہ انہوں نے قرب قیامت میں آنا کیوں ہے, باقی تو کوئی نبی بھی دوبارہ جو ہے وہ اس طریقے سے اٹھایا نہیں گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تو کوئی اور نبی پہلے آپ لے کے تو آئے نا. کہتے نہیں اور کوئی نبی کیوں نہیں اس طرح اٹھایا گیا. سر یہ اٹھایا جانا تو چھوڑ دیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی ایسی چیز ہے جو کسی دوسرے نبی میں پائی جاتی ہے جو ان کی اپنی خصوصیات ہے؟ بغیر باپ کے پیدا ہونا. حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو روح اللہ نہیں کہا, کلمت اللہ نہیں کہا. عیسیٰ علیہ السلام کو کہا روح اللہ, روح من, اللہ کی طرف سے خاص روح. روح یعنی اس کی مخلوق لیکن خاص, اور اللہ کا کلمہ. پیدائش معجزانہ اور دودھ پیتے بچے کا چھوٹی عمر میں بولنا سورہ مریم میں کہ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے, مجھے پیغمبر بنایا ہے, اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنایا ہے, سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. سر یہ کوالٹی اور کسی پیغمبر میں ہے کہ وہ ماں کی گود میں بولے؟ پھر معجزات اتنے بڑے بڑے جو اور کسی پیغمبر کے لیے نہیں ہے. مردے زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے. وہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہوتے تھے, وقتی طور پہ زندہ ہو کے ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے پھر واپس چلے جاتے. یہ نہیں کہ زمین پہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے. وہ اللہ کا واضح رول ہے سورہ یاسین کے اندر اور سورۃ الواقعہ کے اندر کہ جو ایک بار گیا دنیا سے دوبارہ واپس نہیں آئے گا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ان کو اللہ کے اذن سے زندہ کرتے تھے, ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے, پھر دوبارہ اسی طریقے سے لیٹ جاتے تھے. دوبارہ نہیں دنیا میں آ سکتے. مین رول اللہ کا کبھی بھی وائلیٹ نہیں ہوگا. پھر مادر ذات کوڑ کا جو مرض ہے اس کو درست کر دینا. اسی طریقے سے اندھے جو تھے مادر ذات یعنی پیدائشی اندھے, ان کو درست کر دینا اللہ کے اذن سے. مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور وہ پرندہ بن جانا, یہ معجزات اور کسی پیغمبر کے ہیں؟ تو جس کی پیدائش معجزانہ, جس کے معجزات معجزانہ, کسی اور کو نہیں. معجزہ کہتے ہیں عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. تو اس کو اٹھایا جانا بھی ایک معجزہ ہے اور اس کا دنیا میں دوبارہ آنا بھی معجزہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کہا تھا کہ ہم اس تیرے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے. تو سر وہ پھر اللہ نے نشانی بنائی ہے نا, ہر چیز ان کی ایکسٹرا آرڈنری رکھی ہے. اس لیے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اور کوئی مثال نہیں. سر عیسیٰ علیہ السلام کی ہم اور مثال کہاں سے لے کے آئے؟ ان کی مثال تو آدم علیہ السلام بھی نہیں ہے اس اعتبار سے. ایک اعتبار سے تو ہے کہ آدم کا ماں باپ نہیں تھے, ان کا باپ نہیں تھا,
لیکن باقی کوالٹیز کو دیکھا جائے تو کوئی بھی ان کی مثال کا اور شخص ہے نہیں ہے. تو اس لیے یہ ڈیمانڈ کرنا بالکل غلط ہے. جی میرے بھائیو، آپ نے سنا. آپ یہ دیکھیں شفٹ کون کر رہا ہے، مقام کس کو بڑھا کر پیش دیا جا رہا ہے جناب. اور یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ، اب میں کہوں گا جاہلانہ باتیں تو پھر ان کو غصہ لگے گا، ایسی باتیں جن کو ایسے پیرائے میں یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ جن باتوں کو اٹھا کر پھر عیسائی مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے سامنے ان کا جو عقیدہ ہے نزول مسیح کا پیش کرتے ہیں، رفع آسمانی کا پیش کرتے ہیں، اور پھر ان کو ترغیبیں دیتے ہیں کہ آپ بتاؤ کون بہتر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا نبی یا ہمارا جیزس. اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ بعض وہ ہمارے سلیم میر صاحب کہا کرتے ہیں لنڈے کے ختم مجاہد، جی لنڈے کے مجاہد ختم نبوت، سوری، وہ اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ جی نہیں جی عیسائی تو نہیں کرتے، یہ تو صرف جو قادیانی ہے جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، عیسائی جو ہے انہوں نے تو کبھی ایسی بات ہی نہیں کی. حالانکہ یہ اتنی بڑی بے وقوفانہ بات ہے کہ انسان ہے، مطلب اس کے اوپر صرف اس بات کے اوپر حیران رہ جاتا ہے کہ بھئی آپ اتنے بڑے مجاہد بنتے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ جو ہے وہ مذہبی تاریخ میں ہوتا کیا رہا ہے. آپ کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ اصل میں عیسائیوں کے ہتھیار کیا ہیں، اور آپ آگے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جو ہیں وہ صرف اعتراض کرنے اور باتیں جو بنانے کے لیے. اب خاکسار آپ کو اسی صورت میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی جب یہ لوگ شفٹ کرتے ہیں ان باتوں کو تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ عیسائی حضرات ان باتوں کو شفٹ کرنے کی وجہ سے کس طرح کی باتیں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ جو کمزور ایمان مسلمان ہیں ان کے لیے وہ پھر ظاہر ہے وہ جب اتنے بڑی بڑی باتیں مسلمانوں کی کتابوں سے دکھائیں گے اور بطور ان کے ایک مسلمہ عقیدہ کے دکھائیں گے، اور پھر جب وہ نتائج نکالیں گے تو پھر وہی ہوگا جو کہ ہندوستان میں ہوتا رہا کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ عیسائی بن گئے. ٹھیک ہے جی. اب خاکسار آپ کے سامنے اسی سلسلے میں بہت ہی مشہور ایک عیسائی پادری ہیں، پادری فنڈر، سی جی فینڈر. ٹھیک ہے جی. ان کی یہ کتاب ہے پیارے بھائیوں جو کہ 1882 میں لکھی گئی. میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دوں تاکہ آپ لوگ خود اس کو دیکھ لیں. یہ ہے جی پادری کی کتاب جو کہ 1800 میزان الحق جو کہ 1882 میں لکھی گئی ہے. اور میں دکھا اس لیے رہا ہوں کہ بعض جو مجاہدین ختم نبوت ہیں وہ عوام کے سامنے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہماری تو بڑی صلح تھی گویا عیسائیوں کے ساتھ، عیسائی تو بڑے حاجی تھے، یہ تو مرزا صاحب نے آ کے عیسائیوں کے ایسی باتیں کی، ان کو جیزس کو برا بلا کہا، عیسائیوں نے پھر مقابلتاً جواباً پھر اسلام کے بارے میں باتیں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں کی. جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. یہ صرف اسی کتاب کو دیکھ لیں، یہ جو میزان الحق ہے پادری فنڈر کی. میں آپ کو لیے چلتا ہوں اس کتاب کے 3 حصے تھے پیارے بھائیوں. جو تیسرا حصہ ہے اس کا بالکل آخری باب، یعنی کہ اس بندے نے آخر پہ کتاب کا نچوڑ نکالا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ میری سلائی نظر آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جزاک اللہ جری بھائی. اچھا دیکھیں پیارے بھائیوں، غلط عقیدہ جب یہ لوگ نکالتے ہیں اور شفٹ کرتے ہیں عزت اور توقیر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو پھر یہ نتیجے نکلتے ہیں. اب وہ پادری فنڈر صاحب فرماتے ہیں، اب اے معزز پڑھنے والے، اس کو زوم کر لیں ڈاکٹر صاحب، اس کو زوم کر لیں. اچھا ٹھیک ہے.
اب آ رہی ہے ٹھیک؟ ہاں جی اور زوم کر لیں ڈاکٹر صاحب, زیادہ واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا پیارے بھائیو, یہ پادری فنڈر صاحب کی جو کتاب ہے میزان الحق, اس کا تین حصے تھے. اس کا جو تیسرا حصہ ہے اس کا 8واں باب اور یہ آخری باب ہے, یہ آخری صفحات ہیں جس میں انہوں نے نچوڑ نکالا ہے اپنی کتاب کا. فرماتے ہیں اب اے معزز پڑھنے والے اسلام, اب یہ مخاطب ان کے مسلمان ہیں, کہتے ہیں اسلام کی سچائی اور صداقت کے جتنے ثبوت پیش کیے جاتے ہیں ہم نے ان سب کی خوب تحقیق کر لی ہے, اور ہم نے حضرت محمد کے اشرف الانبیاء اور خاتم النبیین ہونے کے دعویٰ کو بھی خوب جانچ لیا ہے. اب خدا تعالیٰ کے حضور میں جو بنی آدم کے دلوں سے خوب واقف ہیں, آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ یہ دعویٰ حق ہے یا باطل. خدائے رحیم و رحمان آپ کو درست فیصلہ کرنے کی توفیق بخشے. یعنی انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے اور آخر پہ بڑے ہی چالاکی کے ساتھ اب وہ تقابلی جائزہ پیش کرنے لگے ہیں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے جیزس کے ساتھ. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہی عقائد, غلط عقائد, قرآن پاک کے خلاف عقائد جو کہ ان مولویوں نے گھڑے اور عوام میں پھیلائے. فرماتے ہیں آپ کو سیدنا مسیح کلمۃ اللہ, یہ بھی آپ نے سنا, یہ جو انجینئر صاحب بھی کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جی قرآن پاک نے مخصوص کلمات جو ہیں ان سے پکارا ہے, اب ان میں سے یہ یوز کریں ہیں کلمۃ اللہ کو. کلمۃ اللہ اور حضرت محمد ابن عبداللہ میں سے ایک کو پسند کرنا ہے, نعوذ باللہ معاذ اللہ. لیکن دکھا میں آپ کو اس لیے رہا ہوں کہ بعض احباب وہ بڑا کہتے ہیں کہ نہیں جی عیسائی تو کہتے ہی نہیں تھے, یہ تو قادیانی خود ہی کہتے ہیں. پڑھ لیں ذرا, سمپل اردو ہے. کہتے ہیں یا تو اس کو پسند کرنا ہے جو نیکی کرتا پھرا, یا اس کو جو النبی بالسیف کہلاتا ہے, یا تو اس کو جس نے فرمایا اپنے دشمنوں سے محبت رکھو, یا اس کو جس نے کہا اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو قتل کرو. یا تو اس کو پسند کرنا ہے جس نے اپنے قتل کرنے والوں کے لیے دعائے خیر کی, یا تو اس کو جس نے اپنے حجب کرنے والوں کو قتل کروایا. پھر فرماتے ہیں پادری صاحب بڑی چلاکی کے ساتھ بعض مسلمانوں کی جو عقائد ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ سیدنا مسیح کی زندگی کیسی تھی. اب یہ دیکھو نعوذ باللہ معاذ اللہ, بالکل وہی حربے. میں کہا کرتا ہوں نا, ہم کہا کرتے ہیں کہ منکرین انبیاء کی تان وہیں پہ ٹوٹتی ہے جہاں پہ اس پادری کی ٹوٹی ہے. کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ مسیح کی زندگی کیسی تھی اور اس کا چال چلن کس پایا کا تھا, اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان سے اس کے دعوی کی صداقت کا نہایت قطعی ثبوت ملتا ہے برعکس اس کے. استغفر اللہ, نعوذ باللہ, نقل کفر نہ باشد. آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مسلمان مصنفین نے اپنی تصانیف میں حضرت محمد کی زندگی اور چار چلن کی کیسی تصویر کھینچی ہے. اب وہ دیکھیں کتنی چلاک لوگ ہیں یہ. پھر اس کو بیان کر کے اب کہتے ہیں جی اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ کیا حضرت محمد کی زندگی اور چار چلن سیدنا مسیح کی زندگی اور چار چلن سے بہتر ہے کہ آپ راستی کے ساتھ مسیح کو رد کر کے اپنی ابدی نجات کے لیے حضرت محمد پر تکیہ کر سکتے ہیں. اب یہ وہ کلمات ہیں, اس طرح کے کلمات پیارے بھائیوں, جس وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بائبل کی روشنی میں, انجیل کی روشنی میں مسیحیوں کو آئینہ دکھلایا ہے. یہ 1832 کی کتاب ہے یہ, اور یہ کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے پہلے یہاں وہاں پہ باتیں کی تھیں اس لیے بچارے عیسائی تو ہو حاجی تھے, انہوں نے بعد میں مجبوراً کرنا پڑا ان کو. جھوٹ بولتے ہیں لوگ. آگے بڑھیں. آپ اس سے خوب آگاہ ہیں کہ بائبل یعنی کلام اللہ سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ مسیح نے پیشن گوئی کے مطابق
गुनाहगारों की खातिर अपनी जान दे दी और हमारे गुनाहों का कफारा दिया, दर हाले के हजरत मोहम्मद तबी और मामूली मौत से मरे। अब ये वही बात है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ा जिस्मानी को इस्तेमाल करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद तक कर रहा है ये पादरी। फरमाते हैं जी, और उन्होंने औरों के गुनाहों के लिए मरने का दावा भी नहीं किया। क्या मतलब कि हमारा मसीह ज्यादा जो है वो काबिल है जी। अब ये बताएं शिफ्ट कौन कर रहा है अपने गलत अकायद की वजह से, और उसको फिर इस्तेमाल कौन कर रहा है? अपने वादे और अपने शागिर्दों की गवाही के मुताबिक सैयदना मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उससे मौत पर गालिब आने का सबूत दिया। ठीक है जी, यानी हमारा मसीह कहते हैं इतना बड़ा था कि मौत के ऊपर उन्होंने गलबा पा लिया है। कब्र और मौत अब तक हजरत मोहम्मद पर काबिज हैं। ठीक है जी, अब ये तकाबली जायजा पेश हो रहा है कि नहीं हो रहा? और बाज खत्म नबूवत के मुजाहिदीन झूठ बोलते हैं कि जी सैयों ने तो ऐसी बात ही नहीं की। कब मिर्जा साहब के जमाने में करते थे? ये जनाब हजरत मिर्जा साहब के जमाने से पहले की बातें शुरू हुई हैं। फिर इसी बात को रफ़े जिस्मानी को इस्तेमाल करते हुए ये पादरी साहब लिखते हैं, मदीना में उन कब्रों के दरमियान जिनमें हजरत मोहम्मद व अबू बकर मदफून है एक खाली कब्र है जिसको मुसलमान हमारे सैयदना मसीह इब्ने मरियम की कब्र कहते हैं। आगे कहते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूं इससे अगले सफे पर, उस कब्र में कोई दफन नहीं किया गया और उसका खाली होना हाजियों को याद दिलाता है कि मसीह जिंदा है, हालांकि हजरत मोहम्मद मुर्दा हैं। अब बताएं जी तकाबली जायजा ईसाई पेश कर रहा है कि नहीं कर रहा? ईसाई अब जो वो अकीदा जिसको कुरान पाक के खिलाफ मुसलमानों ने घड़ के अपना लिया है उसको इस्तेमाल करते हुए हत्या के रसूल कर रहा है या नहीं कर रहा? करवाने वाले कौन है? फिर देखें इस बात को, ये अगला फिक्रा वो है जिसको ईसाइयों ने उस जमाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। बड़ी बड़ी मिसालें देते थे। कभी कहते थे कि वो एक कश्ती, अगर दो कश्तियां हो, आपके समंदर के आपके दरिया के किनारे जाओ और एक में एक मिला बैठा हुआ है जो जिंदा है और एक में मुर्दा है, तो किसकी कश्ती में बैठोगे? ठीक है जी, अब ये वो बात यहाँ पे ये ईसाई पादरी भी बयान कर रहा है। और पादरी फंडर बहुत बड़ा पादरी था इनका। कहते हैं जी दोनों में से कौन आपकी मदद करने की ज्यादा काबिलियत रखता है? आपको ये तालीम दी गई है कि हजरत मोहम्मद के लिए दुआ करें, यानी जो हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। यकीनन आपका एतकाद है कि वो बखिलाफ इसके कि आपकी मदद कर सकें, आपकी दुआओं के मोहताज हैं। ठीक है जी, फिर कहते हैं जी आप ये मानते हैं कि सैयदना मसीह दोबारा आएगा और आप उसकी आमद का डरते हुए इंतजार करते हैं। अब देखें नजूल मसीह के अकीदा को, जिस्मानी नजूल मसीह के अकीदा को जो कि खिलाफ कुरान अकीदा है, इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं इस्लाम के खिलाफ। कहते हैं हम भी खुशी और उम्मीद के साथ उसकी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं और ये जानते हैं कि उसका अपना और उसके फरिश्तों का वादा पूरा होगा। हम उस वक्त के निपट आरजुमंद हैं जब रसूल का ये कौल पूरा होगा, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे चीदा था वो भी देखेंगे और जमीन पर के सारे कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। अब जो बात मैं आपको दिखाना चाह रहा था प्यारे भाइयों, कि मुसलमान कहलवाने वाले उलमा वो ईसाइयों की किस तरह से मदद करते हैं ऐसी बातों से जिनमें वो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक ऐसी बातें घड़ चुके हैं, खिलाफ कुरान बना चुके हैं, जो कि अपने ज़ोम में वो समझते हैं कि ये जी बड़ा इस्लाम की खिदमत हो रही है, ये खिदमत हो रही है इस्लाम की, और शिफ्ट करते हैं। फिर जिस तरह के इस ईसाई ने भी आपने पढ़ लिया, शिफ्ट करते हैं और ईसाइयों की मदद करते हैं। किस बात में? ईसाइयत को फैलाने में। यही वजह है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मसलन जब लिखा कि ईसा को मर जाने दो, कि इसी में इस्लाम की जिंदगी है, वो ये वजह थी। और वो जो आपने लिखा
کہ غیرت کی جاں ہے عیسیٰ، زندہ ہو آسماں پر، مدفون ہو زمین میں، شاہ جہاں ہمارا، وہ یہ وجہ تھی. ٹھیک ہے جی. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اب یہ دیکھیں ایک آدھا پوائنٹ رہ گیا ہے. نزول کے بعد یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی اصلاح کر دیں گے. اور بھائی جان حضرت عیسیٰ علیہ السلام عقیدہ تثلیث کی اصلاح کر دیں گے آپ کے نزدیک، تو کیا ہمارے پیارے نبی اور اسلام میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی اصلاح کر سکتا؟ تو شفٹ کون کر رہا ہے اس بات کو؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے تشریف لے کے آئے، قرآن پاک نازل ہو گیا، 1400 سال ہو گئے ہیں، اور یہ لوگ ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد، قرآن پاک کے نزول کے بعد تو عیسائی نہیں مانے. ہاں جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا آسمان سے، تو عیسائی یوں مانیں گے، یوں سارے کے سارے تثلیث سے جو ہیں وہ توبہ کر لیں گے. تو مقام کس کو یہ بڑھا کے دے رہے ہیں؟ شفٹ قدر کر رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ پھر اسی طرح خود آپ نے سنا ہوگا وہ جو سورہ النساء کی آیت ہم بھی بار بار پیش کرتے ہیں اور ان کو تھوڑی سی غیرت دلاتے ہیں. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہتے ہیں سارے کے سارے عیسائی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تو ایمان نہیں لے کے آئے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان والے آ جائیں گے نا فرضی عیسیٰ آسمان سے، تو سارے عیسائی جو ہیں وہ ایمان لے آئیں گے. یہودیوں کو تو ویسے ہی انہوں نے ختم کر دینا نا. ٹھیک ہے جی، عیسائی ایمان لے کے آئیں گے. تو شفٹ کون کر رہا ہے؟ ہم شفٹ کر رہے ہیں جناب. شفٹ آپ کر رہے ہیں، منہ سے آپ بے شک نہ مانیں، پریکٹیکلی آپ لوگ شفٹ کر رہے ہیں. پھر اس سے تو دیکھیں یہی تاثر پیدا ہوتا ہے پیارے بھائیوں، یہ جو ساری باتیں ابھی جو خاص طور پہ آخر میں نے بتائی ہیں کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ نجات وہ یسوع کے ذریعے ہے، عیسیٰ کے ذریعے ہے، نعوذ باللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے نہیں ہے. پھر تو یہ لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں. پھر جناب ان کے یسوع نازل ہوں گے، ان کے عیسیٰ آسمان سے آئیں گے تو ان کو نجات ملنی ہے، وہ مسلمان بنیں گے. گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات، یہ مسلمان حضرات علماء ہمیں بتاتے ہیں، وہ ان کے لیے کافی نہیں تھی. وہ فرضی مسیح آسمان سے آئیں گے تو پھر وہ نجات دہندہ آئیں گے، پھر عیسائی جو ہیں وہ ان کو نجات ملے گی. سبحان اللہ جی. ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے شفٹ کر دیا مقام کو. شفٹ آپ لوگ کرتے ہیں. میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد تک آپ لوگ کرتے ہیں. لیکن آپ میں تو اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ سب کچھ کرنے کے باوجود اتنی غیرت نہیں ہوتی کہ اس بات کو اوپر کو مانتے ہوئے اس بات کو مانے. پہلی بات یہ، اور یا یہ کم از کم اب ہم نے چلے جی آج ہم نے بالکل ہی، ویسے تو جماعت کا لٹریچر بھرا پڑا ہے ان باتوں سے، اتنی اگر آپ میں غیرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق، تو اپنے ان عقائد سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ کہ صرف نعرے لگانے ہیں لبیک لبیک کے؟ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کی حفاظت وہ ہم لوگ کرتے ہیں. ہم ہیں جو اس ناموس کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں. آپ لوگوں کا ہمارے نبی سے تعلق کیا ہے؟